وجاہت وقت آ گیا ہے، پنچایت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، اگر آج ان کی اپنی بیٹی خود اس اذیت سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید وہ اس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا کہ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی وہ کسی دوسری کی بیٹی کو اسی اذیت سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندرت وجاہت شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا جو وہیں صوفے پر بیٹھی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر بھی وہ ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ مجبوراً وجاہت شیخ کی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے مبارہ باپ کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وجاہت شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا جس پر اب وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ندرت کے رونے میں روانی آ گئی۔ شیر سراج الدین کے اشارہ کرنے پر ارد شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مبارہ کا بازو دبوچتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں سے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی مورت بنے وجاہت شیخ وہیں صوفے پر ڈھہ گئے۔ بیٹے کی جان کا سوال نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتے، مگر قسمت کے اس کھیل میں وہ ان ہاتھوں کا نہ روک پائے جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کسی ایک پر بھی نظر ڈالے بغیر ارد شیر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی مبارہ فرش پر بے حال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ندرت تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ وجاہت شیخ کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا اور سراج الدین فخریہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خود بھی ارد شیر کے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ 16 برس کی بالغ عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے یہ دل دیا، دنیا کے سب سے پہلے دلبر کو سلام۔ دل سے نکلنے والے رستے کا شکریہ، دل تک پہنچنے والے ڈگر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ رات میں برستی بارش کے باعث لاہور کا گرلز ہاسٹل اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کو دور کرنے کے لیے وہ کمرے میں موجود موم بتیاں جلاتی ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ لبوں پہ ایک تبسم آ ٹھہرا تھا۔ وہ موم بتیاں جلا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ برسات کا یہ موسم اسے ایک الگ ہی جہاں میں لے جاتا تھا، جس میں وہ خوشیوں سے بھرے کوسوں قزح کے ہر رنگ کو اپنی زندگی میں برستا محسوس کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ ہاتھ پھیلائے باہر برستی بارش کو محسوس کرتی ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی جب پیچھے سے آتی عارفہ کی آواز پر چونک کر مڑی۔ مبارہ میڈم، اب آپ 16 کی نہیں 20 کی ہو چکی ہیں، پھر یہ کون سی پہلی محبت کو آپ سلام بھیج رہی ہیں؟ ہاتھ میں موجود ٹارچ کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ پتہ چلا ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ عارفہ کے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنا سوال داغا۔ خراب ہو گیا میڈم، اب کل ہی ٹھیک ہوگا، اس لیے آج کی رات یہ موم بتیاں جلاتے اور مچھروں کو مارتے ہوئے گزارو۔ کہتے ہوئے اس نے ہوا میں ہاتھ چلائے۔ یہ مچھروں کو بھگانے کی ناکام سی کوشش تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ساری رات جاگتے رہیں گے تو ہاسٹل کی ہر لڑکی کل یونیورسٹی میں سوتی ہوئی ملے گی۔ مبارہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹتی اب بیڈ پر جا بیٹھی۔ چہرے پر پریشانی کے آثار موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے موم بتی کی مدھم روشنی میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، رات رات بھر جاگ کے پڑھائی بھی تو کرتے ہیں۔ خیر مجھے تو نیند آنے لگی ہے، میں تو چلی سونے، شب بخیر۔ کہتے ہوئے وہ واقعی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ مبارہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس نے سنا تھا
کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ ناچار وہ بھی اپنے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی نظروں کے سامنے وہ چہرہ آ بسا جس نے 4 سال پہلے اسے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، اور پھر میرے مقصد ہی وہ چھت کو تکتی رہی۔ تو یہ طے ہوا، اس کے کئی رت جگوں میں آج کی یہ رات بھی شامل ہو چکی تھی۔